بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا اور مالدار شخص تھا۔ اس کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بھتیجوں نے چاہا کہ ہم ان کو مار دیتے ہیں تو ہم ان کی زمین کے وارث ہو جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے اس کو مار دیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے، اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، آپ بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کچھ چیزیں بتائی۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر وہ چیزیں کیا تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے کیسے بچایا، اور بچانے کے بعد ان کی قوم نے کیسی سرکشی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھے، یہ لوگ حد سے زیادہ پریشان آ چکے تھے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے جو قبطی تھے ہمیشہ ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر مصر سے نکل جائیے۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کو آفتاب کے غروب ہونے کے بعد سیٹرڈے کے دن موسیٰ علیہ السلام 6,30,000 وہ لوگ تھے جو سوار تھے اور 20,000 وہ لوگ تھے جو پیدل تھے۔ ان کے علاوہ لڑکیاں، بچے اور عورتیں تھیں۔ ان سب کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم بحر احمر کی طرف نکل گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ لوگ تو مصر چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں تو فرعون اپنے لوگوں کو لیا، اور وہ لوگ 7 لاکھ کے قریب تھے، ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا جو اس کو ماننے والے تھے کہ چلو جو لوگ یہاں سے بھاگ چکے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم جب آگے بڑھی تو آگے دیکھا کہ ایک دریا ہے جو ٹھانٹے مارتا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیچھے دیکھ رہی ہے تو فرعون اور اس کے سپاہی تھے جو لگ بھگ 7 لاکھ کے قریب تھے، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اب تو ہم کو پکڑ لیا جائے گا اور ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو دریا پہ ماریے، اس میں راستہ بن جائے گا۔ آپ نے اس لاٹھی کو دریا میں مارا تو 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے اس لیے 12 راستہ بن گئے۔ وہ لوگ اس راستے پہ چل دیے۔ جب فرعون وہاں پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو راستہ بنا ہوا ہے، وہ پریشان ہو گیا، اس کی قوم بھی پریشان ہو گئی۔ اس وقت فرعون ڈر بھی چکا تھا اور اس کے دل میں تھوڑا سا یقین بھی آ چکا تھا کہ ہاں موسیٰ اور ان کا ماننے والا جس کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ظالم جلدی نہیں مانتا بلکہ وہ دھیرے دھیرے چیزوں کو مانتا ہے۔ اس کا ظلم اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس دریا میں جو راستہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی اس دریا میں چلتے ہیں اور لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ اس راستے پہ سوار ہوئے اور بیچ راستے میں چلے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اب راستے کو ختم کر دو اور مل جاؤ۔ دریا مل گئی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس کو یقین آ گیا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن حقیقت اور حدیث میں بھی ہے کہ مرنے کے وقت کا توبہ قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا اور اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، وہ غرق ہو گیا۔ جب ڈوب گیا تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون ڈوب چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ یہ دریا فرعون کے لاش کو زمین پہ پھینک دو۔ دریا نے فرعون کے لاش کو زمین پہ پھینک دیا، اور آج وہ زمین جو مصر کے اندر موجود ہے، وہاں پہ فرعون کی لاش، حنوط شدہ لاش، مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہود 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ زیادہ حقدار ہو، لہذا تم لوگ بھی روزہ رکھا کرو، لیکن یہ بھی کہا کہ اس کے آگے اور پیچھے ایک روزہ ملا دیا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کر گئے تو وہاں سے وادی سینا کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کی قوم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی قوم مرعوب ہو گئی اور کہا کہ ہم لوگ بھی
ایسے ہی مورتیوں کی پوجا کریں گے اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسی چیز مانگتے ہو، تم لوگ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل قوم ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل سب سے زیادہ افضل قوم تھی، لیکن آج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا، 30 دنوں کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا، ان کے بھائی بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ پہنچتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن اور اضافہ کر دیا، چنانچہ آپ وہاں پہ 40 دن رہے۔ اسی درمیان جب آپ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے، وہاں پہ ایک شخص جس کا نام سامری تھا، جو قبطی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آیا تھا، اس نے ایک بچھڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ تمہارا معبود یہی ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، موسیٰ اس کو بھول چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ الگ ہی معاملہ چل رہا ہے، یہاں پہ ایک بچھڑا بنائے ہوئے لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو غصے میں پکڑا، چونکہ ایک پکڑنا اور غصہ کرنا یہ شریعت کے مطابق تھا۔ اپنے بھائی کو غصے میں پکڑا اور پوچھا کہ آپ یہاں پہ تھے، پھر بھی قوم ایسا کیوں کر گئے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھے مارنے والے تھے، مجھے قتل کرنے والے تھے، میں کمزور تھا، میں کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر ایک کس نے کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے کیا۔ آپ نے کہا کہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جب جبریل علیہ السلام لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے تو جس گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کو میں نے اٹھا لیا اور اس کی مٹی کو ایک بیل کے پیٹ میں ڈالا، جس کی وجہ سے بن گیا۔ اور وہ بیل کبھی کبھی بیل کی آواز بھی نکالا کرتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ تمہارے لیے دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو لوگوں کو کہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، کیونکہ لوگ جب اس کو چھوتے تھے تو اس کو زبردست بخار ہوتی تھی اور جو انسان چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سامری زندگی بھر یہی کرتا رہا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے پاس سے نکل گیا اور جانوروں کے پاس چلا گیا اور وہیں پہ وہ اس کی پوری زندگی گزرتی رہی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہ یہاں بھی اس کو عذاب ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توریت کی تعلیمات سنائی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس کو کیسے مان لیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے اندر سے 70 لوگوں کو بناؤ اور ہم ان کو لے کر کے جائیں گے اور پھر یہ لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ ان میں سے 70 لوگ نکلے اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑی پہ گئے۔ وہاں پہ جب ان لوگوں نے اللہ کی آواز سنی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی آواز ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان لوگوں نے توبہ کیا، پھر واپس آئے تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور تمہارے لیے توریت کی کتاب دی گئی ہے، اسی کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے۔ کچھ دن تک ان لوگوں نے عمل کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا اور پھر بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا، تب جا کے معاملہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ شام کی طرف جائیے، وہاں پہ ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ ظالم قوم ہے، اس کے چنگل سے لوگوں کو بچائیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کے جو ماننے والے تھے بنی اسرائیل، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، آپ جا کے لڑیے اور آپ کا رب جا کے لڑے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی کہ یہ قوم جو ہے فاسق قوم ہے اور یہ قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیہ کے میدان میں 40 سال تک قید کر دیا۔ تیہ کی میدان ایک ایسے میدان تھی کہ وہ لوگ دن بھر چلا کرتے تھے، جب شام ہوتی تو لوگ سوچتے کہ اب ہم کل چلیں گے، جب صبح ہوتی تو لوگ دیکھتے کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پہ آ کے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اوپر نعمتیں بھی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا اور وہ لوگ اسی کو کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ہی کپڑا ہوتا اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا وہ کپڑا بھی اس کے ساتھ بڑا ہوتے جاتا۔ سورج کا سایہ بھی ہمیشہ ان کے اوپر رہا کرتا تھا، آسمان کا بھی سایہ ہمیشہ ان کے اوپر رہا کرتا تھا،
40 سال تک ایسا گزرتے رہا، پھر اس کے بعد وہاں پہ معاملہ ٹھیک ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے تھے، اس کے بھتیجے چاہتے تھے کہ ہم اس کے وارث بن جائیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ ایک بیل ذبح کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مذاق نہیں کرتا۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر بتائیے کہ بیل کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیل ایسا ہونا چاہیے جو نہ بوڑھا ہو اور نہ بچہ ہو بلکہ جوان ہو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ آخر اس کا رنگ کیسا ہو؟ چونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو ہمیشہ بحث و مباحثہ کیا کرتی تھی، اور آج بھی وہی معاملہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا رنگ زرد ہو کہ جو لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ زرد رنگ ہو، اس طرح کے تو بہت سارے بیل ہیں، اور کچھ خصوصیت بتائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیل ایسا ہو کہ جس نے نہ کوئی کام کیا ہو، نہ کھیتی میں کوئی کام کیا ہو، نہ کوئی پانی میں کوئی کام کیا ہو، بلکہ اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے بہت زیادہ ڈھونڈا تو بیل جا کے ان کو ملا۔ بیل ملنے کے بعد اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا گوشت اٹھاؤ اور اس کے گوشت کو جو انسان قتل ہوا ہے اس کے بدن سے لگاؤ، وہ انسان اٹھ جائے گا اور وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کا گوشت لیا گیا اور جو انسان قتل ہوا تھا اس کے بدن سے لگایا گیا، وہ شخص اٹھا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں رہنے کے بعد، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر دھیرے دھیرے 40 سال کے بعد بہت سارے لوگ تیہ کے میدان میں وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ۔ پھر آگے وہ لوگ لے کر کے چلے۔ آئیے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہ ویڈیو اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔